فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحدث من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتتبعون يؤمنون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تقاتلوا وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. حقوق اللہ کی نافرمانی چل رہی تھی وہ پڑھا ہے. اب یہاں سے حقوق العباد کی نافرمانی کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں اور صحیح ادا کرنا نماز اور دیتے رہنا زکوٰۃ. پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے اور تم روح گردانی کرنے والے ہو. اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس وعدہ پر ثابت قدم رہنے کا اقرار بھی کیا اور تم خود اس کے گواہ ہو. یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے نا، یہ تین قبائل مدینہ میں تھے یہودیوں کے، اور تیسرا ہے بنو قینقاع. اور اوس اور خزرج جو تھے یہ لوکل قبائل تھے جو اصل یمن سے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے. اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو، نکال باہر کرتے ہو اپنے گروہ کو ان کے وطن سے، نیز مدد دیتے ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے. اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاک باز بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا. تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصہ کا؟ اور تم خود ہی کہو کیا سزا ہے ایسے نابکار کی کہ تم سے سوائے اس کے کہ رسوا رہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں
ان کے کرتوتوں سے۔ استغفر اللہ۔ یثرب کے جو رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ یثرب کی جو مشرک آبادی دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، 150 سال تک ان کی جنگ جاری رہی، اور دو قبیلے بنو قریظہ اور بن نذیر پر مشتمل تھی یہ، اور کبھی ایک قبیلہ اوس کا حلیف بن جاتا تھا اور ایک قبیلہ خزرج کا۔ پھر اس طرح کیا کرتے تھے، یہ اپنے لوگوں کا گلا کاٹتے تھے، اور پھر جب ایک قبیلہ دوسرے کو پکڑ لیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے منع کیا کہ اپنے لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹنی، تو انہوں نے کیا طریقہ نکالا، کہتے ہیں ہم تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ہر حکم کا انہوں نے الٹا کام کیا۔ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جنہوں نے مول لے لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، استغفر اللہ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا كل ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل علیہ السلام سے۔ ان سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ ظلم و حرام پر مدد کرنا حرام ہے، خدا کے ایک حکم کو نہ ماننا ساری کتاب کو نہ ماننا ہے، اور یہ کفر ہے، اور حرام قطعی کو حلال جاننا بھی کفر ہے۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، استغفر اللہ، نہیں بلکہ پھٹکار دیا انہیں اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن پاک جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب یعنی تورات کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اور اس نبی کے وسیلہ سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ یہود کی ہر درمی اور دانستہ کفر کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جب کہا نا کہ دعا مانگتے تھے اس نبی کے وسیلہ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر یہود کیا کرتے تھے کہ تورات کو سامنے رکھتے اور مقام کھول کر جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کرتے، اے اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔
تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم جس کا نام لے کر جیتتے رہے، جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا وہ رسول اور محبوب تمہارا نجات و ہندہ تشریف فرما ہوا تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ استغفر اللہ۔ تو جب تشریف فرما ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کفر کرتے تھے اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، یعنی وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے۔ کون حقدار ہو گئے؟ بنی اسرائیل۔ اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، عذاب بھی ہے، اور وہ کون سا عذاب ہے؟ رسوا کرنے والا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لیا اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، یعنی تورات پر ہی ہم ایمان لائیں گے، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ فرمائی تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے؟ یعنی سوال کیا جا رہا ہے۔ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود اس کے بعد، اور تم تو عادی جفاکار ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور، اور تمہیں حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور خوب غور سے سنو۔ انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا، اور دل میں کہا نہیں مانا۔ سمعنا وعصینا کن کی فطرت میں ہے؟ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی۔ اور نہیں مانا، سیراب ہو چکے تھے کہ ان کے دل بچڑے کی عشق سے، یہ ان کے پہم انکار کی نحوست تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا عجیب و غریب ایمان، اگر تم ایماندار ہو۔ آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کس کی تمنا نہیں کرے گی؟ موت کی، اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہے، یعنی مشرک سے بھی زیادہ وہ حریص ہے، چاہتا ہے ہر ایک ان سے کے زندہ رہنے دیا جائے 1000 سال، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا، یعنی 1000 سال جیتے رہنا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ آپ فرمائیے جو دشمن و جبریل علیہ السلام کو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو سے پہلے اتری، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہود کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل۔
ابن سوری امین کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب اور عذاب ہی لے کر ہم پر اترتا رہا، ہم اس کی لائی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا دشمن ہے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں، اور یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے، اور اس کے رسولوں اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا، اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو توڑ پھینکا یا اسے ان میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت اس سرے سے ایمان ہی نہیں لائی، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خامد اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتروں سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو، کاش وہ کچھ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ کچھ جانتے۔ اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی سحر سکھایا، تو قرآن نے آپ کی اس چیز سے بریت کا اعلان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سحر جادو نہیں سنایا۔ اب سحر اصل میں ہے کیا؟ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر دکھائے یا کوئی چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو یعنی اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا، اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، یعنی حکومت وقت یہ کام کرے۔ اور یہ جو دو فرشتے تھے اس زمانے میں سحر اور روج پہ تھا، دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کو بھیجا گیا تھا، اور یہ آزمائش کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے، ان کو منع کیا جاتا تھا، پھر اگر وہ لوگ نہیں مانتے تھے پھر وہ سکھایا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو اسرائیلیات میں آتا ہے کہ یہ ایک عورت کے عشق میں وہ ہو گئے اور ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، یہ بالکل بکواس ہے۔ وہ صرف اور صرف فرشتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہاروت اور ماروت، انہوں نے کہتے تھے کہ ہم جو ہیں صرف تم لوگوں کی، یعنی تم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے آئے، اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اگر تم نے سیکھنا تو پھر سیکھو اس علم کو۔ الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وأعجبت الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره
عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اچھا، سحر کے بارے میں حدیث پاک میں پڑھنا بھول گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو. پوچھا گیا وہ کون سے کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2، جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا. سود کھانا. نمبر 4، یتیم کا مال کھانا. نمبر 5، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا. نمبر 6، مسلمان پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا. اور نمبر 7، جادو کرنا. صحیح البخاری. اے ایمان والو، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ادباً گفتگو کی جا سکتی ہے. ادب کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، گفتگو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اے ایمان والو، میرے حبیب سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو رائنا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو رائنا ہے نا، یہ دو معنی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ایک تو یہ آتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے. اب ہوا یہ کہ یہ جو یہودی تھے ان کی زبان میں رائنا کا ایک اور مطلب بھی تھا. وہ جو بے ادبی پر، یہود کی زبان عبرانی زبان جو تھی بے ادبی پر مشتمل تھا. تو جب صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا، تو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رائنا کی جگہ پہ انظرنا کہو، اور وارننگ کر دی گئی اور کہا گیا کہ جب وہ بات کر رہے ہو تو پورے غور سے سنو، اور یہ مت کہو کہ ہمیں دوبارہ بتائیں. ان کو بات دہرانی نہ پڑے، پوری توجہ سے بات سنو. اب یہ کمال ادب اور انتہا کی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کو دی. اب جو لوگ حضور آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرتے ہیں، کرنے میں ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں، وہ اپنے انجام پر خود غور کر. بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک کے اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے. جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی. کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یہود سادہ لوگ مسلمانوں کو ایمان کے ان کو متزلزل کر دیتے تھے. جب وہ آیت آتی تھی اور منسوخ ہو جاتی تھی تو کہتے تھے یہ تو تمہاری کون سی کتاب ہے جس میں کبھی ایک آیت آ رہی ہے کبھی دوسری آیت آ رہی ہے. آیت نمبر یہ ہے 100. تو ناسخ و منسوخ کے بارے میں آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ پہلے حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، چاہے کسی آیت سے کریں یا حدیث سے متواتر سے منسوخ ہو سکتا ہے. اور نسخ 3 طرح کا، اس کو غور سے سنیے. صرف تلاوت کا نسخ ہوتا ہے، حکم باقی رہتا ہے 1. نمبر 2، صرف حکم کا نسخ ہوتا ہے، تلاوت باقی رہتی ہے. اور نمبر 3، تلاوت اور حکم دونوں کا نسخ ہو جاتا ہے. مگر خیال رہے کہ احکام شریعہ میں نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے، اور فقہا کا جو یہ قاعدہ ہے کہ زمانہ کے اختلاف سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں اس کو نسخ نہیں کہتے بلکہ یہ مجتہدین کا اختلاف ہے. یعنی ہر زمانہ میں وہی مسئلہ کچھ اور آتا ہے تو اس میں سے جب وہ نکالتے ہیں کوئی رول نکالتے ہیں قرآن پاک سے، اس کو ہم نسخ نہیں کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ بہت ساری جیسے شراب کی حرمت ہے تو پھر آہستہ آہستہ سلولی گریجولی اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پہ جا کے شراب کی حرمت کو ٹوٹل منسوخ کر دیا تھا کہ اب شراب نہیں پینی. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جس کو جیسے چاہے اپنے احکامات ہم تک پہنچائے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے ایسے سوال جیسے پوچھے گئے موسیٰ سے پہلے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کے کسی طرح پھر بنا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر. جن کی خواہش تھی کہ ان کو واپس اپنی جیسا لے آئیں، ان کی یہ آرزو بوجہ اس کے حسد کی ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی کہ اندر حسد تھا، یہ سب کچھ اس کے بعد جبکہ خود خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق. بس معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور صحیح ادا کرو نماز
اور دیا کرو زکات، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی، یعنی یہودی اور عیسائی نے کہا ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، آپ انہیں فرمائیے لاؤ اپنی کو دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا ہاں، جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پڑھ لیں تھوڑا سا۔ ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله بولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه وكذبت أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ولا تقبل منها ولا تنفع ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من قال لا ينام عن الظالمين فإن جعلت البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تحجر بيتي للطائفين والعاكفين والسجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق آدم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جو آیت ہم پڑھنے لگے اس میں یہ ہے کہ نجران کے عیسائی دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ دوران کلام یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب جو ہے بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی غلطی کا اظہار فرمایا یہاں پر، اور کہتے ہیں یہود کے نہیں ہے عیسائی سیدھی راہ پر، اور کہتے ہیں عیسائی نہیں ہے یہودی سیدھی راہ پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات، تو اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا، اور کوشاں ہو ان کی ویرانی میں۔ انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرنے والے۔ دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں ہم نہیں جا رہے۔ اور مشرق بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، تو جدھر بھی تم رخ کرو وہی ذات
خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فراغ رحمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ منتشر افراد اس وقت قوم بنتے ہیں جب ان میں ایک یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے اپنا ایک بیٹا، معاذ اللہ وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی کے فرما بردار ہے۔ موجود ہے آسمانوں اور زمین کا، جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے معاذ اللہ، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہیں کہ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کی سی بے تکی بات، ملتے جلتے ان سب کے دل، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوستیوں کے متعلق، اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگے ان کے دین کی۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ پیغام حق کا پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے فرما رہا ہے کہ اگر آپ یہودی یا عیسائی ہو بھی جائیں تو بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر فرض محال آپ پیروی کریں کی خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب جو ہے کس سے؟ امت محمدیہ سے ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پورا بني على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم تیری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانہ کے سب لوگوں پر، یعنی اپنے زمانے کے سب لوگوں پر فضیلت دی گئی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اسے مالی تاوان، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ یعنی یہ سارے جو کام ہے ظالموں کو چھڑانے کے، مجرموں کو چھڑانے کے، فدیہ دینا، تاوان دینا، یہ سارا کچھ یہ دنیا کے کام ہے، آخرت میں اس کچھ نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا دنیا میں بھی ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں تو پورے طور پر بجا لایا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا، عرض کیا میری اولاد سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک، یعنی اولاد کی جب بات کی گئی تو فرمایا گیا کہ ظالم تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، جو نیک ہوں گے ان تک میرا وعدہ پہنچے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء فرمایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا تورات میں آپ کا نام ابراہم اور ابراہم دونوں طرح آیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ تورات میں ان کی عمر شریف 175 سال درج کی گئی ہے۔ اور ان پہ جتنے بھی امتحانات آئے تھے سب پہ کامیاب رہے۔ آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہوئی، بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کی بات ہوئی، جو کچھ بھی ان پہ جتنا بھی سخت ترین آزمائشیں آئیں آپ سب میں ثابت قدم رہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خوب ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو، اسی لیے تو ہر وقت تو صاف اس کو رکھا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو، یہ اب دعائے خلیل آ رہی ہے، اس کو دعائے خلیل کہتے ہیں، اس شہر کو امن والا، اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا،
चंद रोज फिर मजबूर करूंगा उसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ, अस्तगफिरुल्लाह, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो जब उठा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुनियादे खाना काबा की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, है हमारे परवरदिगार कबूल फरमा हमसे ये अमल, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ए हमारे रब, बना दे हमको फरमा बरदार अपना, और हमारी औलाद से भी एक ऐसी जमात पैदा करना जो तेरी फर्मा बरदार हो, और बता दे हमें हमारी इबादत के तरीके, और तवज्जो फरमा हम पर अपनी रहमत से, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला है। ए हमारे रब, भेज इनमें एक बरगजीदा रसूल इन्हीं में से, ताकि पढ़कर सुनाई इन्हें तेरी आयतें, और सिखाई इन्हें ये किताब और दानाई की बातें, और पाक साफ कर दे इन्हें, बेशक तू ही बहुत जबरदस्त और हिकमत वाला है। और कौन रूबरदानी कर सकता है दीने इब्राहिम से। ये इसको कहते हैं दुआए खलील कहते हैं। और यहीं से अब पता चलता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 फराइज बयान किए जा रहे हैं। एक तो कि अल्लाह की आयत पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, दूसरा ये कि किताब और हिकमत सिखाएंगे, और तीसरा ये कि अपने तसव्वुर रूहानी से लोगों के दिलों को यानी पाक और साफ अंदर का भी तज़किया फरमाएंगे। नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। चले पढ़े। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जो मैंने तुम पर फरमाई, खुसूसन ये कि मैंने निशान लगा दिया इधर तक, हाँ हाथ रख लिया तुम फरमाइए, खुसूसन ये कि मैंने तुमको फजीलत दी उस जमाना के सब लोगों पर, यानी अपने जमाने के सब लोगों पर फजीलत दी गई। और डरो उस दिन से कि ना पकड़ा जाएगा कोई आदमी किसी के एवज, और ना कबूल किया जाएगा उसे माली तावान, और ना नफा देगी उसे कोई सिफारिश, और ना ही उनकी इमदाद की जाएगी। यानी ये सारे जो काम है जालिमों को छुड़ाने के, मुजरमों को छुड़ाने के, फिदिया देना, तावान देना, ये सारा कुछ ये दुनिया के काम है, आखिरत में इस कुछ नहीं चलेगा। तो लिहाजा दुनिया में भी हमें डरना चाहिए और बचना चाहिए इन चीज़ों से। और याद करो जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद बातों से तो उन्हें तो पूरे तौर पर बचा लाया। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा। अर्ज़ किया मेरी औलाद से भी, फरमाया नहीं पहुँचता मेरा वादा जालिमों तक। यानी औलाद की जब बात की गई तो फरमाया गया कि जालिम तक मेरा वादा नहीं पहुँचेगा, जो नेक होंगे उन तक मेरा वादा पहुँचेगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया फरमाया गया है। और फिर ये भी फरमाया गया तौरात में आपका नाम इब्राहिम और इब्राहिम दोनों तरह आया है। और दूसरी बात है कि इनकी तौरात में इनकी उम्र शरीफ 175 साल दर्ज की गई है। और इन पे जितने भी इम्तहानात आए थे सब पे कामयाब रहे। आग में डाला गया, बेटे को ज़िबा करने की बात हुई, बीवी बच्चों को जंगल बियाबान में छोड़ने की बात हुई, जो कुछ भी इन पे जितना भी सख्त तरीन आजमाइशें आई आप सब में साबित कदम रहे। ठीक है। और याद करो जब हमने बनाए इस घर यानी खाना काबा को मरकज लोगों के लिए और अमन की जगह, और उन्हें हुक्म दिया कि बना लो इब्राहिम के खड़े होने की जगह को जाए नमाज। और हमने ताकीद कर दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को खूब सुथरा रखना मेरा घर, तवाफ करने वालों, इत्काफ बैठने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और याद करो इसीलिए तो हर वक्त वो साफ उसको रखा जाता है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। और याद करो जब अर्ज की इब्राहिम ने मेरे रब बना दे इस शहर को, ये अब दुआए खलील आ रही है, इसको दुआए खलील कहते हैं, इस शहर को अमन वाला, और रोजी दे इसके बाशिंदों को तरह तरह के फलों से, यानी जो इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर रोजे क़यामत पर। अल्लाह ने फरमाया इनमें से जिसने कुफ्र भी किया उसे भी फायदा उठाने दूंगा चंद रोज, फिर मजबूर करूंगा उसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ, अस्तगफिरुल्लाह, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो जब उठा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुनियादे खाना काबा की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, है हमारे परवरदिगार कबूल फरमा हमसे ये अमल, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ए हमारे रब बना दे हमको फरमा बरदार अपना, और हमारी औलाद से भी एक ऐसी जमात पैदा करना जो तेरी फरमा बरदार हो, और बता दे हमें हमारी इबादत के तरीके, और तवज्जो फरमा हम पर अपनी रहमत से, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला है। ए हमारे रब भेज इनमें एक बरगजीदा रसूल इन्हीं में से, ताकि पढ़कर सुनाई इन्हें तेरी आयतें, और सिखाई इन्हें ये किताब और दानाई की बातें, और पाक साफ कर देने, बेशक
تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے، اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ دعائے خلیل کہتے ہیں، اور یہیں سے اب پتہ چلتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کے سنائیں گے، دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سکھائیں گے، اور تیسرا یہ کہ اپنے تصور روحانی سے لوگوں کے دلوں کو یعنی پاک اور صاف اندر کا بھی تزکیہ فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ قرآن کی اطاعت فرض ہے نا، اسی طرح صاحب قرآن کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور ملت سے مراد ہے دین اور شریعت۔ اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیمی سے بجز اس کے جس نے یہ ملت ہے دین اور شریعت، جس نے احمق بنا دیا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اے ابراہیم گردن جھکا دو، عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کو پروردگار کے سامنے، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے اے میرے بچوں بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے، تو ہمارے باپ دادا جو ہے وہ دین شریعت دین محمدی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے کہ ہم مسلمان ہیں، گردن رکھ دینے والے۔ بھلا تم کیا اس وقت موجود تھے جب آپ پہنچی یعقوب علیہ السلام کو موت، جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کر جانے کے بعد؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جب ہمارے باپ دادا کی بات ہو تو یہ جو مومنین کے باپ دادا ہیں وہ اس کا یہ جواب ہے کہ ہم انہی کی عبادت کریں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور وہ رب کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کمایا، اور تمہیں نفع دے گا جو نیک عمل تم نے کمایا، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جماعت تھی جو گزر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے نیک کمال کیے، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف آپ کا کام ہے ہدایت پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ تب ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، دین حنیف جس کو کہتے ہیں، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ قولو کہہ دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل
کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر یہ بھی مان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تم ہدایت پا گئے اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے۔ دیکھیے یہودی جو تھے نا، ان کی رسم تھی، اس کو بپتسمہ کہتے تھے کہ وہ رنگدار پانی، پیلا پانی ہوتا تھا، اس میں بچے کو غسل دیا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اگر رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے اور نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے، اور اللہ کا رنگ یہی توحید خالص کا رنگ ہے جس کو چڑھانے والا سید انس و جاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تو اسی کی عبادت کریں گے۔ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک، اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، ہم تو اسی کی اخلاص عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ یعنی جو بندہ گواہی چھپاتا ہے، چاہے ہم اپنے گھر کے لیول پہ دیکھیں یا اس سے بڑے لیول پہ دیکھیں، وہ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ ظالم۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس وقت ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہے، کامل ہے کہ اللہ ہمارے کام اس وقت دیکھ رہا ہے، ہمارا اخلاص دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما علیہ البلاغ۔